پیپلز پارٹی وہ اچھا اب اس سے پہلے میں بتاؤں جی ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ چین کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں. جی ہاں. اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ چین سے جو اب وہ کہتے ہیں ہمارے یہ جو گوہر صاحب اور ان کے رفقا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئی پی پی بجلی والے کارخانے ہیں 52% تو حکومت کی ملکیت ہے, 28% پاکستانی شہریوں کی ملکیت ہے, 20% چین کی ملکیت ہے. تو بھئی 80% ہے تو پہلے نبٹ لو. یہ تو ایک عجب مہمہ ہو گیا ہے. حکومت کو چاہیے اعتماد میں لے, فیکٹ شیٹ جاری کرے, کارخانے کس کے ہیں, کب لگے ہیں, کب ان کا ایکسپائر ہوگا, کتنی کیپیسٹی پیمنٹ لے چکے ہیں. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی پھر آگے کیسے چلیں گے. اور چین نے تو آپ نے جو پالیسی بنائی تھی اس کے مطابق انویسٹمنٹ کر دی ہے. کوئی جرم تو نہیں کیا نا. چین کے لیے کوئی خصوصی انتظام نہیں ہوا, کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوا. اب وزیر خزانہ گئے ہیں, آپ دیکھیں واپس کیا خبر لے کے آتے ہیں. تو اب ہماری جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی پہنچی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست لے کے, اور فاروق نائک صاحب نے وہ درخواست دائر کی ہے. بالکل. سوالات کچھ سر اس نے پیپلز پارٹی نے پوچھے ہیں. سوالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے؟ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے فہرست جمع نہیں کرائی؟ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا, وہ جو آپ بھی اکثر بات کرتے تھے, کہ کیا مخصوص نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں یا ایسی جماعت کو دی جائیں جس نے الیکشن لڑا ہو؟ ٹھیک ہے. اور یعنی پی ٹی آئی جو ہے, اب ہوا یہ ہے نا, حلف نامہ ایک جماعت کا داخل کر دیا ہے. اب وہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس حلف نامے کو نظر انداز کر دیں. اصل یہی تو بات ہے نا, جب پورا فیصلہ لکھیں گے تفصیلی تو فیصلہ پھر معلوم ہوگا جج صاحبان جو ہیں ان کا ریشنل کیا ہے, آرگومنٹ کیا ہے, انہوں نے کس وسیع تر تناظر میں معاملے کو دیکھتے ہوئے ان پیچیدگیوں کو نظر انداز کیا ہے. اب وہ تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اب فیصلہ جب آئے گا تب اظہار خیال ہوگا, اور پیچھے ہم بحث کرنے کے لیے ہم رہ گئے باقی. پھر نظر ثانی کی جو ہے درخواستوں پر پھر ان کی باری آئے گی. ہمارے نائک صاحب ہیں, ان کی نظر ثانی کی درخواست چلی گئی, مسلم لیگ نون کی چلی گئی, تو نظر ثانی کی درخواستیں تو جمع ہو گئی ہیں لیکن فیصلہ نہیں آیا. جو الفاظ ہیں قانون کے ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا, کون سا وسیع تر مفاد تھا, کیسے, یعنی اس کا کوئی استدلال تو انہوں نے قائم کیا ہوگا نا. بالکل. اور سر وہ جو متاثر ہوئے تھے اس میں وہ ممبران اسمبلی, تو وہ بھی تو علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ درخواستیں دے رہے ہیں نا. اب مطلب یہ کہ یہ استدلال ان کا ظاہر استدلال تو ہوگا نا کہ وہ انہوں نے جو دستور کی روح ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا, تو وہ روح ان کے نزدیک کیا تھی؟ کیا پی ٹی آئی پر زیادتی ہوئی, اس پر جبر ہوا, جو فریق ہی نہیں تھی, نہیں اس کے لوگوں کو کاغذ جمع نہیں کرانے دیے گئے, وہ آزاد بن گئے, وہ اس میں پھر ایک جبر کے ماحول میں انہوں نے ایسے فیصلے کر لیے جنہوں نے کہا کہ وہ فیصلے ان کو ساقط سمجھا جائے. اچھا ٹھیک ہے نا. پھر قانونی تو نہیں سر, پھر وہی بات آ گئی نا, پھر سیاسی چیزوں کو مد نظر اس کا بھی قانونی ریشنل ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم بحث کریں گے. لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کے اس استدلال کا. وہ جب سامنے آئے گا ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے کتنی داد دینی ہے, کیسے دینی ہے.